الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ سبق نمبر ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 4 الدرس الرابع ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث کے بارے میں۔ تو اس کی تمرین حل کرنی تھی، تو سبق تو الحمدللہ آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا، اگر نہیں سمجھا تو آپ ہمارا خلاصۃ النحو سبق نمبر 4 یہ مکمل ویڈیو آپ دیکھ لیجئے حسن رضا عطاری آفیشیل یوٹیوب چینل پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ یہ تمرین انشاءاللہ حل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تمرین حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات بتاتا چلوں، یہ تمرین میں آپ کو بالکل 100% جس طرح سولو کرتے ہیں کہ بھائی حلوہ جس طرح پکا کے دیتے ہیں، یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی، اس طرح تو نہیں کرواتا الحمدللہ میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مطلب اچھی طرح سبق کو سمجھیں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ تمرین میں اشارہ دوں گا، آگے آپ نے حل خود کرنی ہے۔ صرف آپ کو ایک طریقہ جو ہوتا ہے صرف وہ طریقہ بتایا جائے گا، آپ نے خود اپنی کاپی پر یہ تمرین حل کرنی ہوگی۔ تو سبق نمبر ہم نے 4 پڑھا تھا، اس کی ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد یہ تمرین حل کریں، ٹھیک ہے؟ خلاصہ النحو سبق نمبر 4 حسن رضا عطاری آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد آپ تمرین حل کریں۔ تو مذکر اور مؤنث کے بارے ہم نے پڑھا تھا، تانیث کی علامتیں پڑھی تھی، مذکر مؤنث کی تعریف پڑھی تھی، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی اور مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی، تو یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ تو اب ہم تمرین حل کرتے ہیں، چلتے ہیں تمرین کی طرف۔ تو سب سے پہلی تمرین نمبر 3 کا الف ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجئے۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ دیا گیا، ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ بھائی کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو مذکر ہوتے نہیں ہیں لیکن مذکر کے لیے بولے جاتے ہیں، کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو مؤنث نہیں ہوتے لیکن مؤنث کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر علامت تانیث ہوتی ہے مگر پھر بھی ان کو مذکر بولا جائے گا، اور تو کچھ الفاظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ مکمل آپ یہ اس کو دیکھیں گے تو یہ اسی طرح آپ نے یہ تمرین حل کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمرین اب اس میں مثال کے طور پر اب آپ کو میں نے یہ پڑھایا سبق نمبر اس میں آپ نے یہ پڑھی نا، مؤنث حقیقی آپ نے پڑھی، مؤنث لفظی آپ نے پڑھی۔ تو اب اسی طرح آپ نے مؤنث لفظی، مؤنث حقیقی یہ مکمل آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ تمرین حل کریں، ٹھیک ہے؟ تو تمرین حل کریں کہ مذکر و مؤنث الگ الگ کیجئے۔ سب چیزیں یہ آپ نے پہلے ذہن میں رکھنی ہے کہ کچھ الفاظ مذکر مطلب اس کے بعد علامت تانیث، کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ علامت تانیث پر ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ مذکر ہوتے ہیں، کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو مؤنث تو نہیں ہوتے لیکن مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جس پر علامت تانیث نہیں ہوتی پھر بھی اس کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ کچھ الفاظ وہ ہیں علامت تانیث نہیں ہے، مؤنث کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا لیکن اہل عرب ان کو مؤنث کہتے ہیں، ان کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے آپ نے، ڈیفینیشن یہ سب چیزیں دیکھ کے اس کے بعد تمرین حل کریں گے کہ مذکر کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے۔ صرف آپ تعریف دیکھ لیں کہ بھائی جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، علامت تانیث ہو، اس کو مذکر کہتے ہیں، اور جس میں علامت تانیث ہو اس کو مؤنث کہتے ہیں، اور جس میں علامت تانیث نہ ہو اس کو مذکر کہتے ہیں۔ صرف یہ یاد کر لیا تو یہ کافی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب القرآن یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اب آپ نے دیکھی ہے تو القرآن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ کچھ چیزیں اس کو مذکر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مذکر کا یوں سمجھ لیں کہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے۔ پہلی بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی علامت تانیث نہیں پائی جا رہی، لہٰذا یہ مذکر ہے۔ اسامۃن، اسامہ، اس کے اوپر علامت تانیث آ رہی ہے بھائی، تو یہ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا؟ اس کے اوپر تا آ رہی ہے۔ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو اسم مذکر کا نام ہو یا مذکر کے لیے بولا جاتا ہو، اگرچہ اس کے اوپر علامت تانیث آئے گی پھر بھی اس کو کیا کہیں گے؟ مذکر ہی کہیں گے۔ تو اب آپ یہ کیا کریں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شمسن، شمسن کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ شمس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں ہوتا۔ اور اس کے اوپر کوئی علامت تانیث ہے؟ علامت تانیث بھی نہیں ہے، اور نر اس کے مقابلے میں بھی نہیں آتا۔ تو اب اس کو مؤنث بولیں یا مذکر بولیں؟ تو بھائی اس کو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ بعض اسماء لفظاً اس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر اہل عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ان کو مؤنث
سمائی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اردن، شمسن، دارن، نارن وغیرہ۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے اس کو کس چیز میں شمار کرنا ہے، مذکر میں، مؤنث میں، ٹھیک ہے؟ یہ مؤنث ہوگا لیکن مؤنث سے سمائی ہوگا تو اس کو مؤنث میں ہی شمار کریں گے۔ اور بیتن، بیتن مذکر مؤنث، بھائی اس کے اندر کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے لہٰذا یہ مذکر ہوگا۔ ولدن بچہ، تو مذکر ہے یا مؤنث، اس کے اندر کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے لہٰذا یہ کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زینب، اب زینب کے اندر لفظاً تو کوئی تانیث نہیں ہے مگر یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے، تو جس کے لیے بولا جاتا ہے یہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قواعد و فیود میں، فوائد میں جائیں گے تو جو سب سے پہلا قاعدہ وہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اسی طرح دارن، اب آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں کہ جو لفظاً تانیث نہیں ہوتی لیکن اہل عرب ان کو جو ہے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 اس میں لگے گا امن، امن تو یہ کیا ہے، مؤنث کا نام ہے یا مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے، مؤنث سے مؤنث میں ہی لکھیں گے۔ اور نارن، نارن آگ، تو یہ کیا ہوگا بھائی، اسی میں بھی قواعد و فوائد میں جو ہے قاعدہ نمبر 2 لگے گا، یعنی بعض اسماء وہ ہوتے ہیں جو مذکر و علامت تانیث نہیں ہوتی مگر اہل عرب ان کو جو ہے کیا استعمال کرتے ہیں، مؤنث میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح خلیفتن، خلیفہ مذکر ہے مؤنث ہے تو مذکر، بولا تو مذکر کو جاتا ہے، علامت تانیث نہیں ہو بھائی، اس کے اندر علامت تانیث نہیں ہے لیکن مذکر کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ کیا ہوگا، مذکر ہی ہوگا۔ اس کے اندر قاعدہ نمبر 4 لگ رہا ہے کہ جو اسماء، بعض اسماء علامت تانیث ہوتی ہے مگر وہ مذکر کا نام ہو یا مذکر کے لیے بولے جاتے ہوں، بے شک اس کے اوپر علامت تانیث آ جائے مگر پھر بھی یہ کیا ہوگا، مذکر ہوگا۔ اسی طرح رجل، علامت تانیث نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا، اور شاتن بکری، تو یہ کیا ہوگا، شاتن مؤنث مذکر۔ تو آپ دیکھ لیجئے القرآن، یہ نام ہے، اسامہ نام ہے، شمسن سورج، بیتن گھر، ولدن بچہ، زینبن عورت کا نام، دارن گھر، ٹھیک ہے؟ اور امن امی، نارن آگ، خلیفتن یہ نام ہے خلیفہ، رجلن مرد، شاتن بکری۔ اب چلتے ہیں بھائی اس کی جو ہے تمرین نمبر 3 کا جو بعض جز ہے کہ درج ذیل اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کو الگ الگ کیجیے۔ تو دیکھیں مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی کی سب سے پہلے آپ نے تعریف دیکھنی ہے۔ ایک کے مقابلے میں نر جاندار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مؤنث حقیقی، اور جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوگا صرف لفظاً طور پر اس کو مؤنث کہا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مؤنث لفظی۔ ناقتن اس کا معنی ہے اونٹنی، اب اس کے مقابلے میں نر جاندار ہے یا نہیں ہے، اونٹنی کے مقابلے میں نر ہوتا ہے نا بھائی، تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہے، جس کے مقابلے میں نر جاندار ہوگا وہ حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے؟ رجلن، رجلن پاؤں، پاؤں تو یہ مؤنث حقیقی ہوگا یا مؤنث لفظی ہوگا، اس کے مقابلے نر جاندار ہے کوئی پاؤں کے مقابلے میں، بھائی یہ کوئی مادہ پاؤں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اس کو کیا کہیں گے، مؤنث لفظی، ٹھیک ہے؟ صحرا، صحرا تو صحرا اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تو صحرا صحرا ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے یا لفظی کہیں گے، نر جاندار نہیں ہے نا بھائی اس کے مقابلے میں نر، تو اس کو مؤنث لفظی ہی کہیں گے لیکن یہ مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رجلن یہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے؟ بقرۃ گائے، یہ کیا چیز ہے، گائے، لفظی یا حقیقی، نر جاندار و مقابلے میں ہو تو کیا کہیں گے، مؤنث وہی ہوگا۔ اور دارن مؤنث لفظی یا مؤنث حقیقی، مؤنث اس کا بھی مؤنث لفظی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مؤنث سمائی ہوگا۔ مرضع دودھ پلانے والی، اب اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دودھ پلانے والی، کیا مرد بھی دودھ پلاتا ہے کیا، نہیں بھائی عورت ہی پلاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے تو اس کو مؤنث لفظی ہی کہا جائے گا، مؤنث حقیقی نہیں کہا جائے گا۔ امراتن عورت، اس کے مقابلے میں نر آتا ہے لہٰذا یہ مؤنث، اور عین آنکھ، اس کے مقابلے میں نر نہیں آتا، اس کو مؤنث لفظی کہیں گے لیکن یہ سمائی ہوگا۔ ابنتن بیٹی، اس کے مقابلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہندن، ہندن عورت کا نام ہے، ہندا
تو اس کے مقابلے میں نر آتا ہے. لغتن لغت زبان اس کے مقابلے میں نر نہیں آتا. تو یہ کیا ہوگا آپ خود دیکھ لیجئے. فاطمتن نام ہے بھائی عورت کا, اس کے مقابلے میں نر. فاطمہ عورت ہے نا, عورت کے مقابلے میں تو نر آتا ہے, تو یہ کیا ہوگا مونس حقیقی ہوگا. اتانن اس کا مطلب ہے گدھی. ٹھیک ہے, تو اب اس کا کیا معنی ہے, گدھی ہے, اس کے مقابلے میں نر آتا ہے, تو یہ کیا ہوگا آپ خود دیکھ لیجئے. اسی طرح صغرا چھوٹی بچی, صغرا اس کے مقابلے میں چھوٹا بچہ آتا ہے, تو یہ بھی مونس حقیقی ہوگا. اور اسی طرح حائدن, حائدن حائزہ, حائزہ عورت ہوتی ہے مرد بھی ہوتا ہے بھائی, صرف عورت ہی ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا, تو یہ لہٰذا یہ کیا ہوگا مونس لفظی ہوگا, حقیقی نہیں ہوگا. حقیقی وہی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو, نر آ جائے. اور خمرن شراب, شراب کے مقابلے میں بھی کوئی مذکر نہیں ہوتا, لہذا یہ مونس ہوگی, مونس لفظی ہی ہوگی. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اور اس کو اپنی ڈائری وغیرہ پر, کاپی وغیرہ پر یہ لکھ لیجیے اس کا معنی وغیرہ, اور اس کو اچھی طرح پڑھیں گے. اور کوشش کریں اس کی مثالیں چند قرآن پاک سے جب کاپی پہ اتارنے لگیں گے تو صرف یہی مثالیں نہ لکھا کریں. مذکر کا وہ آپ نے آپشن بنایا, مونس کا بنایا, مونس حقیقی یا مونس لفظی کا بنایا, تو کوشش کیا کریں جو یہ الفاظ لکھے ہوئے وہ بھی لکھیں. نیچے جگہ خالی ہوتی ہے تو کچھ الفاظ قرآن پاک سے دیکھ لیں کہ بھائی مونس کے الفاظ ڈھونڈو, مونس کے الفاظ ڈھونڈو, تو جو مونس ہوتے ہیں مونس میں لکھ دو, جو مونس حقیقی حقیقی میں لکھ دو, لفظی میں لکھ دو, جو مذکر ہے مذکر میں لکھ دو. تو یوں کریں گے, اپنی طرف سے کچھ الفاظ ڈھونڈیں گے, پریکٹس کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. تو کوشش کریں اپنی طرف سے بھی پریکٹس کیا کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ اس سبق کو اچھی طرح خود بھی سمجھیں, تمرین حل کریں, اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیجئے. اور ہمارا یوٹیوب چینل حسن رضا اتاری آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, فیس بک پیج بھی ہے, تو آپ پیج کو فالو کر لیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں. بیل آئیکن کو بھی ضرور دبایا کریں, گھنٹی کو دبایا کریں, تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.